الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز شرکاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ یہودی عیسائیت کے دین کی تردید کرتے ہیں، ان کی کتاب کی، ان کی شریعت کی تردید کرتے ہیں کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، صحیح دین ہمارا دین ہے، اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں. اور قرآن نے اس بارے میں جو فیصلہ دیا وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ کسی کا کوئی بھی ٹائٹل ہو، اس ٹائٹل سے کچھ نہیں ہوتا. دین کی جو حقیقت ہے توحید، رسالت، قیامت، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحیوں پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان، یہ چیز جس کو حاصل ہو وہ نجات پائے گا. اگر یہ چیز جس کے پاس نہ ہو، توحید میں اس نے ملاوٹ کی ہو یا توحید سے منحرف ہوا ہو یا رسالت کو وہ نہ مانتا ہو، رسولوں میں فرق کرتا ہو، کسی کو مانتا ہو کسی کو نہ مانتا ہو، یا قیامت کے وقوع میں، قیامت کے جزا سزا، حساب کتاب، حشر نشر میں شک شبہ رکھتا ہو یا انکار کرتا ہو، تو پھر وہ خواہ کوئی بھی ٹائٹل استعمال کرتا ہو، ظاہری ٹائٹل اس کا اسلام کا ہو یا یہودیت کا ہو یا نصرانیت کا ہو، اس ٹائٹل سے اور اس عنوان سے اور اس نام کی شناخت سے اس کو نجات نہیں ملے گی اور وہ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ شمار نہیں ہوگا. ایک تو شریعتوں کی صورت ہے اور ایک شریعتوں کی حقیقت ہے. تو وہ حقیقت یہ ہے توحید، رسالت، قیامت اور دوسرے غیبی امور جو انبیاء نے بتائے ہیں ان کو ماننا اور اللہ کے حکم جو معلوم ہیں شریعتوں میں جو طے ہوئے ہیں ان کی پابندی کرنا. جس کو یہ چیز حاصل ہے اس کو شریعتوں کی حقیقت حاصل ہے، وہ اس کو نجات دلائے گی. اور جس کو یہ چیز حاصل نہ ہو، اس کے عقائد درست نہ ہوں، ایمانیات اس کی پوری نہ ہوں، ایمانی باتیں جو توحید، رسالت، قیامت، حشر نشر وغیرہ ہیں ان کا وہ انکار کرتا ہو یا ان میں وہ شک شبہ رکھتا ہو یا ان چیزوں میں وہ ملحدین کا، دہریوں کا طریقہ اختیار کرتا ہو، تو پھر خواہ اس میں اپنا شناختی نام اور اس کا قومی نام اور اس کا مذہبی نام مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا.
تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہوا تھا۔ اب آگے یہاں سے ہم چلیں گے آیت نمبر 114 سے۔ یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں اللہ کا دربار ہیں دنیا میں، زمین پر۔ یہ اللہ سے رابطہ کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، جو آیتیں ہیں، ان سے ان کو بسانے کی اور نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، اعتکاف کرنے کی یہ جگہ ہیں۔ تو ان مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ جو مسجد کو آباد نہیں کرتا اور آباد ہونے میں رکاوٹ بھی ڈالتا ہے تو یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آئے مسجد حرام کی طرف، تو مشرکین نے رکاوٹ ڈالی اور حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں کو رکنا پڑا۔ پھر وہاں پر وہ معاملہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے عنوان سے سیرت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان مشرکین پر بھی ایک وعید ہے کہ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کو اس پہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو مشرکین کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس گھر میں آنے سے روکیں؟ چوتھے پارے میں آگے آئے گا کہ جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو بسایا تھا تو ان کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا تھا کہ سب لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے اس گھر کی طرف آؤ، ساری دنیا سے آؤ، پیدل آؤ اور سواریوں پر آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر روحوں نے لبیک کہا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لبیک کہا تھا، جب وہ دنیا میں وہ شخص آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی زیارت کی، یہاں حج عمرے کی، اعتکاف کی اور طواف کی، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں گے۔ تو یہ گھر تو جس دن بنا تھا سب انسانوں کے لیے بنا تھا، اور اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے سب کو پکارا تھا، سب کو پکارا لگایا تھا کہ اس گھر میں آئیں۔ تو ان مشرکین کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ اپنے سیاسی اختلافات اور مسلمانوں سے مذہبی اختلافات کی وجہ سے اب مسلمانوں کو اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو، جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ترجمان ہیں اور جو دنیا میں ہدایت کو زندہ کرنے آئے ہیں، اللہ کے احکام کو، تعلیمات کو، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نئے سرے سے زندہ کرنے آئے ہیں، تو یہ ان کو روکتے ہیں تو ان کو اس کا حق نہیں پہنچتا۔ اسی کے تناظر میں حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر خلل ڈالنے کی، مسجد کو ویران کرنے کی اور مسجد کی جو صحیح آباد کاری ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ذکر ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، اعتکاف ہو، نماز ہو۔ تو ان چیزوں میں جو شخص رکاوٹ ڈالے گا، رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، ایسا رویہ اپنائے گا کہ لوگ مسجد میں نہ آئیں، اس کی بد اخلاقی سے، اس کی کھٹپینچی سے، یا اس کے ظلم زیادتی سے، اس کی شرارت سے، اس کے فساد سے اور اس کی گروہ بندی اور جتھے بندی سے، اگر مسجدوں کے دروازے لوگوں پہ بند ہوں، لوگ مسجدوں سے دور ہو جائیں اس کے ظلم زیادتی کی وجہ سے، تو یہ آدمی بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اصل وعید تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جیسے کہ بیت اللہ سے انہوں نے روکا، یا کفار مسلمانوں کے علاقوں میں قبضے کر لیتے ہیں، مسجدوں کو اجاڑ لیتے ہیں، یا مسلمانوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر لیتے ہیں، لیکن خود مسلمانوں میں ایسے لوگ جو مسجد کی ویرانی کا باعث بنتے ہیں، جو اپنے رویے سے، طرز عمل سے، اپنے تکبر سے، سرکشی سے اور اپنی فتنہ باز طبیعت کی وجہ سے ایسے حالات اور ایسا ماحول گلی میں، محلے میں، علاقے میں پیدا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں ان کی چودراہٹ چلے اور مسجدوں میں ان کی مرضی کی بات ہو، جس کو چاہیں آنے دیں، جس کو چاہیں نہ آنے دیں، اور مختلف قسم کے انتشار اور اشتراک کی باتیں پھیلا کر مسجدوں کی آباد کاری میں خلل ڈالیں، تو ان کے لیے بھی اس آیت میں وعید ہے، ان کو اس طرز عمل سے باز آنا چاہیے۔ آگے بتا دیا، دیکھیں توحید کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، کائنات کے مالک ہونے کا، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے متصرف مختار ہونے کا، یہ حوالہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بیچ بیچ میں وہ آیات آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کو، اللہ کے کمالات کو، کائنات کے ساتھ اللہ کے تعلق کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں۔ تو آگے آیت فرما دی، بیان فرما دی کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی اتھارٹی یہاں پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسجدوں کو، اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے ایک پوائنٹ اور مقام
اتصال بنایا ہے، یہاں اللہ سے رابطہ ہوتا ہے لوگوں کا، اور یہاں پر لوگ اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ تو کسی کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی پراپرٹی میں، اللہ کی اس زمین پر وہ اس طرح چودراہٹ جمائے کہ خود اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے، اللہ سے اس کے بندوں کا رابطہ منقطع کرنے کی کوشش کرے۔ تو مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، اور تم مسجد کے کسی وجہ سے تم نہ جا سکو، مسجد میں جانا میسر نہ ہو، تو تم فکر نہ کرو، جہاں بھی تمہیں موقع ملے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو، وہاں پر تم کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکار سکتے ہو۔ بخاری کے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے گزشتہ انبیاء کے مقابلے میں 5 خصوصیات اور امتیازات دے کر بھیجا گیا ہے، کہ جو 5 چیزیں ایسی مجھے عطا کی گئی ہیں جو اور انبیاء کو نہیں عطا ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، جعلت الارض لی مسجدا، یعنی پہلی ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن کی عبادت، جن کی شریعتوں نے ان کے لیے جو عبادتیں مخصوص تھیں، عبادتوں کے جو طریقے ان کی شریعتوں میں ان کے لیے تھے، تو وہ مسجد ہی میں وہ عبادت ہو سکتی تھی، مسجد کے علاوہ وہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس امت پر اور اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت اور اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کو اور آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو عبادت کی جگہ بنا دیا گیا ہے، کہ جس جگہ چاہیں، جنگل میں، ویرانے میں، آبادی میں، خالی زمین پر، بس جگہ پاک ہو، جہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے عبادت کرنی ہو جگہ پاک ہو، یا اس کے اوپر کوئی پاک کپڑا وغیرہ بچھا دیا جائے تو ہر جگہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ایران فتح کیا، کسرا ایران جو اس وقت کی سپریم پاور اپنے آپ کو سپر طاقت کہلاتی تھی، جیسے اس زمانے میں دنیا کی بعض طاغوتی طاقتیں دنیا کی چودھری بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو سپر طاقت کہتی ہیں، تو حضور جس دور میں مبعوث ہوئے ہیں تو روم اور فارس یہ وقت کی سپر طاقتیں تھیں جنہوں نے دنیا کی بندر بانٹ کر کے آدھی دنیا پر ایک نے اپنی چودراہٹ قائم کی تھی۔ ایشیا پر زیادہ تر ایران کے فارس کی اور کسرا کی سلطنت تھی، اور یورپ پر روم کے بادشاہ کی کیسر کی سلطنت تھی۔ تو مسلمانوں نے کیسر و کسرا دونوں کی سلطنتوں کو، دونوں کی چودراہٹوں کو، دونوں کی سپریم پاور ہونے کی حیثیت کو للکارا اور خاک میں ملا دیا۔ ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور مصر کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، جو کیسر کی قلمرو میں شامل تھیں۔ تو جب ایران فتح ہوا صحابہ کے ہاتھوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو ان کا جو بڑا بتکدہ تھا، یا ان کا جو شاہی محل تھا جس میں ان کے معبودوں کی تصویریں بھی تھیں، ساری چیزیں تھیں، تو جمعہ کا دن تھا، شاید نماز کا وقت ہوا، تو ان دیواروں پہ پردہ ڈال کے یا سامنے کوئی آڑ کھڑی کر کے وہیں اللہ کے بندوں نے، صحابہ نے ان کے محل میں نماز ادا کر لی۔ ایسے بتکدوں میں آگے بت وغیرہ اگر تھے ان کو ہٹا دیا گیا، وہاں نماز پڑھ لی گئی اگر نماز کا وقت ہوا، اور وہ جگہیں اگر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ تو یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان کے لیے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ آج یورپ میں اور خصوصاً برطانیہ وغیرہ میں بہت کثرت سے بے آباد گرجے اور کلیسائیں، کیونکہ وہاں کے لوگ اتنے زیادہ آزاد خیال ہو چکے ہیں کہ وہ اتوار کے اتوار بھی اپنے گرجاؤں میں جانے کی ان کو بہت کم توفیق ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے گرجے ہیں جو ویران ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ مسلمانوں کے ایسا وقت نہ لائے کہ مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہوں۔ مسلمانوں کی مسجدیں الحمدللہ آج بھی آباد ہیں، رمضان وغیرہ میں تو بہت آباد ہو جاتی ہیں، لیکن ان سابقہ ایکسپائر شریعتوں والوں کی عبادت خانے ویران ہو چکے ہیں۔ وہ ماڈرنزم میں اور وہ سیکولرزم میں اور وہ لادینیت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ شریعتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کو، عیسائیوں نے انجیل کو، ان کی تعلیمات کو بالکل ہی بلا دیا ہے۔ اللہ سے رابطہ جوڑنے کی بھی ان کو توفیق جو پہلے ہوتی تھی وہ بھی اب نہیں ہوتی۔ تو ایسے بہت سے گرجے مسلمان خرید کر وہاں مسجدیں بناتے ہیں۔ اب وہ پہلے گرجا تھا لیکن مسلمان نے خرید لیا اور اس کو مسجد کی شکل دی، تو مسلمان کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پہلے گرجا تھا جس میں کیسے نماز پڑھیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی ہے، عبادت کے قابل بنا دی گئی ہے۔ اگر سامنے کوئی ایسی چیز ہو جیسے کوئی بت ہے، کوئی تصویر ہے، وہ ہٹا لی اور وہ مٹا دی،
اور زمین اگر ناپاک ہے اس کو دھو لیا، پاک کر لیا، تو بس وہ جگہ مسلمان کے لیے عبادت کی جگہ بن گئی۔ تو یہاں اسی چیز کا اعلان ہے کہ مشرق مغرب ساری زمین اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی زمین ہے، جہاں چاہو تم وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ آگے عیسائیوں کے ایک عقیدے کا رد کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، حضرت عیسیٰ کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اس کی تردید کر دی گئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا پکڑا ہے، سبحانہ، اللہ تو بیٹا ہونے سے پاک ہے۔ آپ وہ بات ذہن میں رکھیں جو سبحان اللہ الحمدللہ کے متعلق میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سبحان اللہ ایک کوڈ ورڈ ہے اور ایک اصطلاح ہے قرآن کی، اسلام کی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیوب سے، جو مخلوقات میں جو احتیاجات اور جو عیب اور خامیاں اور کمیاں اور نقائص پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو ان سب سے اللہ کی برات اور پاکی کا اظہار اس کلمے کے ذریعے سبحان اللہ۔ تو اب بیٹا ہونا، یہ توالد تناسل کا سلسلہ قائم ہونا، یہ بھی ایک نقص اور عیب ہے جو مخلوق میں، تو مخلوق کے لیے ایک خوبی ہو سکتی ہے لیکن خالق کے لیے یہ عیب ہے۔ تو یہاں اس کی نفی کر دی کہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ توالد تناسل سے، بیٹا یا باپ ہونے سے پاک ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ساری مخلوق سے ہے وہ تو خالق ہونے کا ہے۔ فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین آسمان ساری اس کی ملکیت ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی پیدا کردہ ایک پروڈکٹ ہے، ایک چیز ہے۔ تو ایک پیدا کی ہوئی چیز، بنائی ہوئی چیز میں اور بیٹا ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جن سے شرک کی بو آتی ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ عیب، اللہ کی طرف عیب منسوب ہونے کی بو آتی ہے، ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اور فرمایا کل لہ قانتون، ساری مخلوق کی اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ ہر مخلوق اس کے تابع فرمان ہے، اس کے آگے عاجز ہے، خواہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، کوئی چھوٹی مخلوق ہو، بڑی مخلوق ہو، جاندار مخلوق ہو، بے جان مخلوق ہو۔ جو بے جان ہے یہ بھی ہمارے سامنے بے جان ہے، اللہ کے سامنے ان کے اندر بھی ایک حس، شعور اور حیات موجود ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، یعنی اللہ کے آگے اپنی عبادت کا، اس کی تسبیح کیا ہے، اس کی طرف سے عبودیت کا اظہار ہے کہ ہاں میں مخلوق ہوں، میرا ایک رب ہے، میں اس کے تابع ہوں۔ تو ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، اس کی عبادت کا شعور اللہ نے اس کو سجا دیا ہے، لیکن بے جان چیزوں میں یہ حس اور شعور اتنی معمولی ہے کہ ہم اپنی مادی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، روحانی آنکھوں سے روحانیات والے دیکھ لیتے ہیں۔ حضور کے سامنے کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی شعور تھا جو ان کے اندر موجود تھا اور نبی کے لیے اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا۔ تو بہت سی چیزوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ غیبی نظام کا حصہ ہیں اور امتحان کی وجہ سے ہمارے سامنے وہ چیزیں ظاہر نہیں۔ تو یہ آسمان ہے، زمین ہے، سورج، چاند، ستارے ہیں، یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج اپنے سرکل میں جو دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، اور زمین اور سارے نظام شمسی کو اپنے گرد گھما رہا ہے، چلا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، تو یہ ان کی عبادت ہے، اللہ نے ان کو اس کام میں لگایا ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ پرندے جو صبح چہچہاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر مخلوق نے اپنی عبادت کو شناخت کر لیا ہے، اپنے عبادت کے طور طریقوں کو، اپنے ذکر کو، اپنی تسبیح کو، اپنے رب کی معرفت کو پا لیا ہے، جتنی ان کے لیے ضرورت اور صلاحیت ہے، تو وہ اس طریقے پہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب مخلوق اللہ کے آگے تابع فرمان ہے۔ یہاں فرما دیا کل لہ قانتون، سب اس کے تابع ہیں۔ اب آگے کائنات کو اللہ نے جس طرح بنایا ہے اس کا ذکر کیا، بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین آسمان کو نئے سرے سے بنانے والے ہیں۔ دیکھیں بدیع کا مطلب یہ ہوتا ہے، بدیع السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہیں، باری بھی ہیں، بدیع بھی ہیں۔ کہیں خالق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کے خالق ہیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہیں، ڈیزائنر ہیں، تخلیق کنندہ ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، وجود بخشنے والے ہیں۔ کہیں باری کا لفظ آیا، هو اللہ خالق الباری، باری کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے ایک پروڈکٹ بنانا جس کا سابقہ سیمپل، نقشہ، نمونہ، ڈیزائن، مٹیریل کچھ نہیں تھا۔ نقشہ نمونہ بھی پہلی دفعہ اللہ نے بنایا اور اس کا مٹیریل اور ڈیزائننگ بھی اللہ نے پہلی دفعہ کی۔ تو بدیع کا مفہوم بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو اس طرح بنانے والے ہیں کہ اس کا کوئی سابقہ مٹیریل اور مادہ
اور اس کا نقشہ اور سیمپل نہیں تھا، اللہ نے مٹیریل بھی پیدا کیا، پھر اس مٹیریل سے زمین آسمان کو پیدا کیا، اس کا نقشہ اور ڈیزائننگ بھی پہلے کوئی سابقہ ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کے نمونے پہ بنایا ہو۔ انسان دنیا میں چیزیں بناتا ہے لیکن وہ مٹیریل اور مادہ پہلے سے اللہ کا پیدا کردہ کائنات میں موجود ہے۔ انسان دھاتوں سے، لوہے سے، سونے سے، چاندی سے، پلاسٹک سے، مٹی سے اور شیشے سے چیزیں بناتا ہے، الیکٹرانک آلات بناتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بناتا ہے، رہائشی چیزیں بناتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، مشینریاں بناتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے اور کپڑے بناتا ہے۔ تو اس کا مٹیریل پہلے سے دنیا میں موجود ہوتا ہے، اس کا مٹیریل دنیا میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو وجود بخشتا ہے، اور وجود بخشنے کے اس طرح بخشتا ہے کہ اس کا ڈیزائن، اس کا سیمپل، نمونہ، اس کا مٹیریل بھی خود پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کو کائنات کو پیدا کرنے کی نوعیت، بدیع السماوات والارض، کہ کائنات کو بغیر سابقہ نمونہ، سیمپل اور ڈیزائن کے اور سابقہ کسی مٹیریل اور مادے کے وہ نئے سرے سے بناتا ہے۔ ساری چیزیں وہ پہلی دفعہ اول وہلے میں کرتا ہے۔ یہ تو بنانے کا عمل ہو گیا۔ اب بنانے کے بعد اس میں سسٹم اور نظام چلانا، اس میں اللہ کی کیا نوعیت ہے؟ سارے کائنات میں، ساری مخلوقات میں، ساری موجودات میں، اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا آٹومیٹیکلی ہے کہ فرمایا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو بس کن کہنے کی دیر ہو جاتی ہے، وہ سسٹم، وہ نظام چالو ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو چکتا ہے، اس چیز کو وجود مل جاتا ہے اور وہ نظام چلنے لگتا ہے۔ اتنا آٹومیٹیکلی نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر کوئی مزدور نہیں پکڑنے پڑتے، پھر لمبے چوڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، ان کا کن فیکونی طاقت ہے، اس سے زمین، آسمان، کائنات، کہکشاؤں، کروں، سیاروں، ستاروں کا، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں کا، چرند پرند کا، انسان حیوان کا، سب کا سسٹم اللہ کی کن فیکونی طاقتوں سے چل رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے اللہ نے غیبی نظام کے ساتھ فرشتوں کو بہت سی ڈیوٹیوں پر بھی معمور کر رکھا ہے۔ تو سارا کچھ تو اللہ کا ہے، سارا نظام تو اللہ کے پاس ہے، جو غیب میں چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ 2-4% دنیا میں عمل دخل ہم کرتے ہیں تو ہم وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ گویا کہ ہم نظام چلا رہے ہیں۔ بھائی ہمارا حصہ میرا خیال ہے 1-2% بھی نہیں ہوگا۔ نظام جتنا بھی چل رہا ہے، دیکھیں ہم نے بیج ڈال دیا زمین کے اندر، اس میں کیا تغیرات ہوتے ہیں، زمین سے پھر کیسے تیب پھوٹتی ہے، اس میں ہماری کون سی طاقت اور صلاحیت ہے؟ تو اللہ کی زمین ہے، زمین میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، زمین کو ایسی مشین بنایا ہے کہ وہ بیج کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے تیب اگاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مشین ہے۔ ہم نے تو صرف بیج ڈالا اور زمین سے اگنے کے بعد اس کا خیال رکھا کہ کوئی چرند پرند اس کو چر نہ جائیں، اس کو کھا نہ جائیں، اس کو وقت پہ پانی ملے وغیرہ۔ باقی تو نظام اس پیداوار میں بھی اللہ کا چل رہا ہے۔ اس طرح انسانی نسل جو آگے چلتی ہے، اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے، وہ بھی اس طرح یہ بیج ڈالنے کی حد تک، باقی نظام تو اللہ کا چلتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ نظام تو سارا اللہ کا ہے، وہ کن فیکونی طاقت سے سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ آگے مشرکین کا اور یہود و نصارہ کے ان پڑھ لوگوں کی جو لمبی چوڑی امیدیں اور خواہشات اور تمنائیں اور بڑی بڑی باتیں اور خیالات تھے، اور شیخ جلی کا خیالی پلاؤ یہ جو اپنے بارے میں، اپنی نجات کے بارے میں پھکاتے تھے، ان کی تردید ہے، یہ پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے آگے حضور کی نبوت پر سٹیمپ لگائی جا رہی ہے، تصدیق کی جا رہی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حقیقت اور حقانیت اور صداقت کے ساتھ مبعوث کر کے بھیجا ہے، اور آپ کی 2 ڈیوٹیاں ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ ہر نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے۔ بشیر کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والوں کو وہ خوشخبری سنائے نجات کی، کامیابی کی، اللہ کی رضامندی کی، جنت کی نعمتوں کی، دنیا میں پرسکون زندگی ملنے کی، اللہ کے اس سے راضی ہونے کی، قبر میں سکون ملنے کی، حشر کے دن آسانیاں ہونے کی، یہ ساری چیزیں نبی بتاتا ہے۔ اس لحاظ سے نبی کو بشیر کہا جاتا ہے کہ نبی تسلی دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے ماننے والوں کو، ضمانتیں اور گارنٹی دیتا ہے۔ اور دوسری صفت نبی کی نذیر ہوتی ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے کہ جو ہدایت کو نہیں مانیں گے، نبوت، شریعت کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کو، توحید کو، رسالت کو، قیامت کو نہیں مانیں گے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی ٹینشنیں ہوں گی۔ وہ چونکہ اللہ کے مقابلے میں آ چکے ہیں، اب دنیا میں ان کو سکون نہیں ملے گا، ان کے لیے رکاوٹیں ہوں گی، ان کے لیے بہت سے مسائل ہوں گے۔ وہ خواہ زمین آسمان کے کلابے ملا لیں، چاند اور مریخ کو تسخیر کر لیں، لیکن وہ چونکہ اللہ کے باغی ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیل ہوتی ہے، اس ڈیل سے وہ پھر دھوکے میں نہ آئیں۔ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ان کی کوئی امداد، مدد نہیں ہوگی، اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے،
اور موت کے وقت بھی ان پر سختی ہوگی۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے نافرمانوں کی اور اللہ کے منکروں کی سختی سے جان نکالتے ہیں۔ اللہ کے جو کارکن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ کے خادم اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ساری کائنات ہے یہ اللہ کے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے فرمانبرداروں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ انسان اور جن کے علاوہ ساری کائنات اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، کوئی اللہ کی عبادت سے منحرف نہیں ہے، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ انسان اور جنات ہیں جن کو امتحان کے طور پر اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ کفر اختیار کریں خواہ ایمان اختیار کریں، اس سے یہ مغالطے میں آ کر کفر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو نذیر ہونے کی صفت یہ ہے کہ نبی بتاتا ہے لوگوں کو کہ جب تم اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تو نہ اس کائنات میں کوئی تمہارا دوست اور کوئی تمہارا سجن ہوگا، اللہ کا پورا نظام اور سسٹم تمہارے خلاف ہوگا، اور جو تمہیں ترقیاں وقتی طور پر ملیں گی وہ صرف ایک امتحان کے طور پر، ڈیل کے طور پر ہوں گی، اور قبر میں آخرت میں تمہارے لیے سختی ہوگی، عذاب ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو یہ صفتیں ہر نبی کی ہوتی ہیں، حضور کی بھی یہ دونوں صفتیں، ان صفتوں کو یہاں ذکر کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو اے نبی حقیقت کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اقبال مرحوم کے کلام میں اس امت کی صفت بشیری اور نذیری کا کئی شعروں میں اظہار ہے۔ یہ امت بھی بشیر اور نذیر ہے، حضور کی وارث ہے، حضور کا کام اس امت کے حوالے ہے، یہ بھی لوگوں کو تسلی بھی دلائے، امید بھی دلائے، اللہ کے رسول کے وعدے ان کو سنائے اور بشارتیں ان کو سنائے، اور اللہ کے راہ پر چلنے اور اللہ کی راہ پر آنے پر جو فائدے ملتے ہیں دنیا آخرت میں، جو کامیابیاں ملتی ہیں، انسان اپنے مقصد زندگی کو پا لیتا ہے، اس کی شخصیت اور ہستی مکمل ہو جاتی ہے۔ امت یہ تحفہ، یہ سوغات جو شریعت کی ہے، نبوت کی ہے، یہ انسانیت میں سپلائی کرے، اور امت نذیر بن کے رہے کہ لوگوں کو کفر کے برے انجام سے ڈرائے۔ جو لوگ کافر اپنے کفر پہ مطمئن ہو گئے ہیں اور سائنسی ترقیوں پہ مطمئن ہو گئے ہیں، اور اس دنیا کے بعد کی زندگی سے بالکل بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو جیسے ہلدی کی گانٹھ چوہے کے ہاتھ آ گئی تو پنساری بن بیٹھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل لوگ دنیا کی کچھ ترقیوں پہ ریجھ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ پا لیا ہے۔ تو ان کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے بڑے بڑے خطرات ہیں، بڑے بڑے مواقع ہیں، بڑے بڑے مراحل ہیں، ان سے ہم نے گزرنا ہے۔ دنیا تو ایک اسٹیج ہے، ایک گزر ہے، اور سفر کی ایک منزل ہے، آگے تھوڑی بڑی منزلیں طے کرنی ہیں۔ تو یہ نبی کی صفت ہے، نبی نے اس طرح امت کو ڈرایا، امت کو ایک راستے پہ لایا، اور امت کے پاس یہ امانت قرآن حدیث کی شکل میں موجود ہے، امت یہ ساری انسانیت میں سپلائی کرے۔ وَلَا تُصِلُّ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہاں نبی کو یہ بتا دیا کہ دعوت کے بعد جو نہ مانے اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، جب آپ نے ان کو دعوت پہنچا دی تو کافی ہو گیا۔ آگے وہ آیت ہے جس پر میں نے کل ذکر کر لیا تھا کہ یہودی اور نصرانی سے مسلمان اگر یہ توقع رکھے کہ میں ماڈرنزم اختیار کر کے، سیکولرزم اختیار کر کے، کچھ چیزوں میں ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے، ان سے مرعوب ہو کر اور ان کے گن گا کر، ان کے کلچر ثقافت کو اپنا کر یہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو ان خیال استو محال استو جنون، وہ فنکاری کی طرح تمہیں ڈگڈگی پہ نچاتے رہیں گے اور تم سے ڈومور کا مطالبہ کرتے رہیں گے کہ نہیں ابھی اور، حتیٰ کہ اس دین سے تمہیں نکال کر ارتداد اور زندگی میں مبتلا کر لیں، بالکل لادینیت میں تمہیں لے جائیں، اس سے کم پہ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ تو اب تم دیکھ لو کہ یہ سودا کرو گے، اپنے ایمان کا سودا کرو گے کافروں کو، یہود و نصارہ کو، جن کے بارے میں تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں روزانہ پناہ مانگتے ہو، مسلمان پناہ مانگتا ہے، تو تم اتنے گر جاؤ گے کہ ان کی رضا کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے، اور اگر ایمان کا سودا نہیں کرو گے تو اس سے کم پہ تو وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کسی خوش فہمی میں ہیں اگر تو نکل آئیں، اور ہدایت اگر کوئی ہے تو وہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کافروں کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، ان کی ظاہری چمک دمک رونق رنگینی کو دیکھ کر تم کہیں اپنی ہدایت سے بچھڑ نہ جاؤ، اپنی ہدایت کی ناقدری نہ کر بیٹھو، اپنی ہدایت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ تمہارے پاس کلمہ ہے، تمہارے پاس وہ تعلیم ہے، وہ روشنی ہے کہ وہ قبر کو بھی روشن کر دے گی، فلسرات کو تمہارے لیے آسان کر دے گی، قیامت کے مراحل کو آسان کر دے گی، موت کے بعد کے حالات کو آسان کر دے گی، جنت کے روٹ نقشے تمہیں سجا دے گی اور دکھا دے گی۔ کافروں کے پاس کون سی ایسی چیز ہے؟ ان کے کلچر میں، ان کے ثقافت میں، ان کی سائنس میں، ان کی تھیوریوں میں، ان کے نظریوں میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی؟ مرنے کے بعد تو وہ کسی زندگی ہی کو نہیں مانتے، تمہیں وہ کیا دیں گے؟ وہ
تمہیں کیا دیں گے؟ وہ جو کچھ ان کے پاس ہے خود کہتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے، اور یہ وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کوئی نظام نہیں ہے، دنیا ہے تو یہ دنیا ہے، تو ان سے تم کیا لو گے؟ تمہیں اتنی بڑی روشنی ملی ہے کہ تمہیں یہ عقیدہ جو ملا ہے یہ حضور کی دین ہے، نعمت ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی بڑے مراحل ہیں۔ کافر کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ تو خود قابل رحم ہے، وہ تو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، تم اسے کیا لو گے؟ تو باقی دنیا کی دنیا داری کی چیزیں وہ دنیا داری کی حد تک رکھو، اس پر اپنا آئیڈیا، اپنا نظریہ قربان نہ کرو، اور ان چیزوں کی وجہ سے اپنے اخلاق نہ بدلو، اپنے عادات نہ بدلو، اپنی لائف سٹائل نہ چینج کرو۔ تمہارا ایسا دین ہے کہ تمہاری اپنی کلچر ہے، اپنا تہذیب تمدن ہے، اپنی ثقافت ہے، تمہارے اپنے اخلاق عادات ہیں جو اسلام نے سکھائے ہیں، تو تم نے ان پر چلنا ہے۔ اچھا، آگے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ شروع میں پہلے پاؤں میں بھی کئی رکوعوں تک بنی اسرائیل کا مسلسل تذکرہ چلا گیا تھا، ان کے عروج و زوال کے مختلف مراحل اور ان کے اچھے بروں کے حالات اور ان کی وہ نافرمانی اور بغاوتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی شریعت میں، اپنے دین میں انہوں نے کی، ان کا ذکر تھا۔ یہاں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے تذکرے میں قرآن وہ پوائنٹ ایڈ کرتا جاتا ہے جو بنی اسرائیل جس مغالطے میں، خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، ان کی غلط فہمیاں قرآن دور کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ مغالطے انہوں نے اپنے انجیل اور تورات میں داخل کر دیے، کیونکہ تورات انجیل میں انہوں نے بہت رد و بدل کیا ہے، تو اس میں ایسی آیتیں داخل کر دی ہیں جیسے کہ کل بھی گزرا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحد باؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے بیٹوں کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو یہ اللہ کے بیٹے کہتے تھے، اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور اس خوش فہمی سے وہ بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں جو ان کے پورے تاریخ میں ان کو مبتلا کیے رکھیں کہ یہ اس خوش فہمی میں آ کے نافرمانیاں کرتے تھے دھڑلے سے، اور اس خوش فہمی میں تھے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں ان کے بعض قبائل پھر بندر اور خنزیر بھی بنائے گئے کہ یہ تم اتنے بڑی خوش فہمی میں اللہ کے پیارے ہو تو دیکھو کیا اشر ہوتا ہے تمہارا۔ اللہ کے پیارے یہ ہوتے ہیں کہ بندر اور خنزیر بنے۔ تو یہاں پر پھر انہی کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، بڑی نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، تمہارے پورے تاریخ میں حضرت موسیٰ سے لے کر حضور تک ان کا بہت لمبا دورانیہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک ہی کوئی 1500 سال کا عرصہ بنتا ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد حضور تک پھر مزید 500-550 سال کا عرصہ پھر بنتا ہے۔ تو اس پورے دورانیے میں قدرت نے ان کو بڑے مواقع دیے، بڑی مہلتیں دیں، اور بڑے عروج کے دور انہوں نے دیکھے، بڑی ترقیاں انہوں نے دیکھی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرعون جیسے جابر کی غلامی سے ان کو اللہ نے چھڑایا، سمندروں میں ان کے لیے راستے بنائے، معجزات انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، آسمانی غذائیں اللہ نے 10-20 سال تک ان پر، 40 سال تک ان پر نازل کیے رکھی وادی تی کے میدان میں، اور اس میں جبل سینا کے، صحرائے سینا کے میدان میں جب یہ الجھ گئے تھے، بھٹک گئے تھے، وہاں من سلوہ ان کو اتاری ہے۔ تو ان نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ساری دنیا کی قوموں پر ایک فوقیت اور شرف دیا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ کیا وہ چیزیں تم بھول گئے ہو؟ آج تم طوطا چشمی کرتے ہو، اور میں نے نبی بھیجا ہے، شریعت بھیجی ہے، کتاب بھیجی ہے، تو تم اس کے مقابلے میں آ رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو، ان سے اعتراضات اور حجت بازیاں کرتے ہو، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو، مکر و فریب کرتے ہو۔ تو تمہیں میری نعمتیں بھول گئیں، اور میں نے خود تمہارا اتنا لمبا عرصہ تھا، اب تو تم اسٹیج سے اتر جاؤ نا، اور اتنا لمبا عرصہ دیکھ لیا کون سے تیر تم نے مارے ہیں، تو اب ہم نے اور امت کو اور قوم کو موقع دیا ہے، تو تمہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے نبیوں نے تم سے وعدے کیے اور تمہیں یہ بتایا ہے کہ تمہارا ایک دورانیہ ہوگا، اس کے بعد اور نبوت اور شریعت آئے گی، اس کو بھی تم نے مانا ہے۔ تو آج تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب تمہارا دور لگ گیا ہے، اب نئی شریعت آ گئی، اس کے اتباع کرو تاکہ نئے سرے سے کامیابی کے راستے تمہیں کھل جائیں، لیکن یہ تو تم کرتے نہیں ہیں، اور حسد نے تمہاری مت اتنی مار دی ہے کہ کھلے کفر میں جانا تم گوارا کر رہے ہو اس نبی کے مقابلے میں، لیکن اس کی بات نہیں مانتے۔ آگے ان کی یہ غلط فہمی کہ یہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے پیاروں کے نسل سے ہیں، اولاد یعقوب ہیں، اور یوسف اور اس کے بھائی ہمارے بڑے تھے،
تو ہمیں قیامت کے دن نجات ہو جائے گی، ہمارے بڑے ہمیں بخشوا دیں گے اس عالمگیر غلط فہمی کو۔ یہ غلط فہمی مشرق قوموں میں بھی ہمیشہ رہی ہے، دنیا کے مشرق قوموں میں بھی یہ مغالطہ رہا ہے کہ ہم جن معبودان باطلہ کی پیروی کرتے ہیں، فرشتوں کو بعض مشرق اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، مکہ کے مشرق مانتے تھے، آج ہندو مختلف اوتاروں اور دیوتاؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کو راضی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو یہ عالمگیر خوش فہمی اور مغالطہ اور گمراہی اور غلط فہمی جو قوموں میں پائی جاتی تھی، آسمانی شریعتوں کے ماننے والی قوموں میں، یہود اور نصارہ جیسی قومیں جن کو تورات اور انجیل اور موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور یحییٰ اور زکریا جیسے انبیاء جن میں آئے، لیکن وہ بھی اس گمراہی میں پڑے، اپنے تحریفات کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے صحیح ہدایت انہوں نے گم کر دی، اور ان چیزوں کے قائل ہو گئے کہ قیامت میں جو ہے ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں نجات ہو جائے گی، ہمارے بڑے ہمیں بخشوا دیں گے، سفارش کر دیں گے۔ تو اس عالمگیر غلط فہمی کی جڑ یہ آیت کاٹتی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ لوگوں، اے آدم کی اولاد، اے ساری قوموں کے لوگوں جو اس طرح کے مغالطوں کا شکار ہو اور جو بلی کے خواب چھیچھڑے دیکھنے کے مصداق مختلف خوش فہمیوں میں مبتلا ہو، یاد رکھو کہ وہ ایسا دن ہے، اس کی تم تیاری کرو، اس دن کے عذاب سے بچو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جو شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنے پیاروں کو دیں گے، وہ اس کے لیے بھی قرآن نے شرط لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کی چاہیں اجازت دیں، اور اس کے لیے قرآن نے شرط لگائی کہ وہ مومن کے لیے سفارش ہوگی، کافر کے لیے تو پھر بھی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ تو جو شفاعت ہے بھی وہ ایک تو قہری شفاعت نہیں ہے جس کے مشرکین قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے پیاروں کو خوش کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی سفارش کو مان لے گئے۔ ایک تو قرآن نے اس کی نفی کر دی کہ سفارش اللہ کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ دم مارے، کوئی نبی ہو یا فرشتہ ہو، جو بھی سفارش کرے گا اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، تو ایک تو شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور دوسرے یہ کہ شفاعت جس کے حق میں کی جائے گی اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ مومن ہو، کم از کم توحید، رسالت، قیامت، ان چیزوں کو مانتا ہو۔ مومن ہونے کے بعد وہ جو اس کے گناہ ہیں ان گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی، کفر کے لیے تو قیامت میں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اور یہ مشرکین اور یہ قومیں ایسی سفارش کی قائل تھیں اپنے دیوتاؤں کے بارے میں کہ جو جبری قہری ہو، کہ اللہ تعالیٰ چاہیں یا نہ چاہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ کو مجبوراً نعوذ باللہ ان کی سفارش ماننی پڑے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جو مرضی کر لیں، کتنا کفر اور شرارت اور فساد اور الحاد اور دہریت اور شرک اور اللہ کی نافرمانی کر لیں، پھر بھی ہمارے حق میں شفاعت ہوگی۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس عالمگیر گمراہی کی جڑ کاٹ دی کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی کہتے تھے خصوصاً یہودی کہ ہم فدیہ میں فلاں چیز کا فدیہ ہم سے لے لیا جائے گا، یا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ حضرت عیسیٰ نے ہماری طرف سے کفارہ دے دیا ہے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے انہوں نے فدیہ دے دیا اپنی جان کا ہمیں بخشوانے کے لیے، تو اس دن نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ اس دن کسی کی سفارش کام آئے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کا کسی کو مجال ہی نہیں ہوگی، اور کافر کے حق میں کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں، ولا هم ينصرون، اور نہ اور کسی طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ کہ دنیا میں تو بہت سے لوگ جتھا اور گروہ بنا کر جب حکومتوں کے خلاف بغاوت کر لیتے ہیں تو حکومتیں ملیامیٹ ہو جاتی ہیں، تو قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ 1 کروڑ 2 کروڑ کرسچن اور عیسائی یا یہودی یا مشرک جمع ہو کر نعرے ماریں اور جلوس نکالیں اور احتجاج کریں اور ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائیں اور توڑ پھوڑ کریں اور حکومت ہل جائے گی۔ ولا هم ينصرون، ایسا بھی نہیں ہوگا، تمہارے بڑے سے بڑے کھڑپین وہاں رلتے پھریں گے، تو ان سب خوش فہمیوں سے باز آ جاؤ۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ جب قرآن میں شروع ہوتا ہے جیسے 1000 واٹ کا بلب روشن ہوگا۔ امام الانبیاء، امام الناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا، انسانوں کا امام جس کو بنایا، اور پیغمبروں کا جد امجد، سارے انبیاء ابراہیم کے بعد ابراہیم کے اولاد میں ہوئے۔ خود حضور، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے اولاد میں ہیں۔ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یحییٰ، زکریا سب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں۔ بنی اسرائیل کے سب انبیاء، بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب کی اولاد تھے، یعقوب تو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ سب اولاد، سب انبیاء جو بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں وہ
وہ یعقوب کے گھرانے کے جو بھی انبیاء تھے سینکڑوں ہزاروں میں، وہ سب ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے وہ بانی اور پرچارک ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک یکا و تنہا کھڑے ہو کر توحید کو امپورٹ کیا، دنیا میں توحید کا غلغلہ برپا کیا، توحید کا پرچم لہرایا، وقت کے سپرپاروں سے ٹکر لی، نمرود سے ٹکر لی، آگ میں گئے، بتوں کو توڑا، بتخانوں کو اجاڑا۔ ایک آدمی جب ڈٹ جائے حق پر تو دیکھیں ایک انسان میں اللہ نے کیا طاقتیں رکھی ہیں، کیا ہمت رکھی ہے۔ ایک اللہ کے بندہ ڈٹ جاتا ہے، پورے نظام کو للکارتا ہے، پورے سسٹم کو للکارتا ہے، ان کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ وہ غضب اور غصے میں آ کر اپنی ساری طاقتیں مجتمع کر کے اس پر پل پڑتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے ہی کو کامیاب کرتا ہے اور پھر اس کو آئندہ آسمانی شریعتوں کا، ہدایتوں کے سارے نظام اور سسٹموں کا بانی بنا دیتا ہے۔ وہ ابراہیم، وہ اتنا بڑا آدمی۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھی، ابراہیم اپنی ذات میں ایک اتھارٹی تھی، اپنی ذات میں ایک ادارہ تھا، اپنی ذات میں ایک انجمن تھی، اور ابراہیم السلام اپنی ذات میں ایک پوری اکیڈمی تھی۔ انہوں نے اتنے کام کیے کہ جو کئی اکیڈمیاں، ادارے، قومیں مل کر نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے قرآن نے ایک جگہ ان کو کہا ان ابراہیم کانت امتن قانتا، ابراہیم تو ایک امت تھی، ایک امت کے قائم مقام تھے، امام تھے لوگوں کے۔ تو یہاں سے ابراہیم کا وہ روشن اور پرجلال تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو چند بار آزمایا، بکلمات فاتمہن، اور وہ ان امتحانات میں 100% نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن پر پاس ہوئے۔ آگ میں پھینکا گیا، بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، ابراہیم پاس ہو گئے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، ابراہیم پاس ہو گئے، کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا۔ بیوی کو ویرانے میں اور بیابان میں جا کر چیرخوار بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا، ابراہیم پاس ہو گئے۔ ایسے بڑے بڑے امتحانات، بتکدے میں جا کے بتوں کی گردنیں اڑانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بڑے دل گردے کا کام تھا۔ وقت کی ایک سپریم پاور سلطنت، ایک سامراجی اسٹیٹ، اس کا شاہی بتکدہ، اس میں جا کر ابراہیم ان کے چھوٹے بڑے بتوں کی گردنیں اڑاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، چند موقعوں پر آزمایا۔ یہ چند امتحانات بہت بڑے امتحانات تھے، انسانی ہسٹری کے بڑے بڑے امتحانات تھے جو اللہ کے ایک بندے نے، اللہ کے ایک نبی نے دیے اور اس میں کامیاب ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کے بارے میں تصدیق کر رہے، فاتمہن، ابراہیم نے سب امتحانات مکمل کیے، ٹاپ پوزیشن لے کے امتحانات پاس ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انسان ایسا ہو کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، رب کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ اس مقام پہ پہنچا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے جو انعامات دیے، آخرت میں جو انعامات ہیں وہ ہیں۔ دنیا میں نقد انعام جو بہت بڑا انعام ہے، جو جس کا تسلسل آج تک چل رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آج آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں، مقتدا بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، روشنی کا وہ مینار بناتے ہیں کہ آئندہ شریعتوں کا، نبوتوں کا، ہدایتوں کا، وحیوں کا سارا نظام آپ کی ملت ابراہیمی کی ماتحتی میں چلے گا۔ انبیاء آئیں گے، آپ کے اصولوں کے مطابق ان کو شریعتیں ملیں گی۔ دین اسلام بھی ملت ابراہیمی کے اصولوں پر اللہ نے دوبارہ دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن میں اس دین کو ملت ابراہیمی فرمایا گیا ہے۔ اس دین کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت والے اصول ہیں جو ابراہیم پر اللہ نے اتارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارا یہ جو دین ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس کے دین کا تسلسل ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، وہ اللہ کا پہلا مسلمان تھا۔ آگے آئے گا، اللہ نے اس سے کہا کہ ابراہیم، اس مسلمان کا معنی، اسلام کا معنی تابعداری اختیار کرنا ہے، تابع فرمان ہو جانا ہے، کسی کے آگے جھک جانا ہے، کسی کے ماتحتی میں آ جانا ہے، کسی کی ڈکٹیشن کو قبول کر لینا ہے۔ تو ابراہیم سے اللہ نے مطالبہ کیا کہ تم ہمارے تابع ہو جاؤ، ہمارے فرما بردار بن جاؤ۔ اسلم اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ تابع فرمان ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو گیا۔ تو یہ ہے وجہ تسمیہ مسلمان ہونے کی۔ پہلے مسلمان، پہلے اسلام کے دائی حضرت ابراہیم تھے۔ اللہ نے اسلم کے لفظ سے ہی ان کو حکم دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تابع فرمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بسر و چشم، سر آنکھوں پر، میں اپنے رب کے آگے بالکل جھک گیا، میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو گیا۔ اب میرے رب کی مرضی ہے، مجھے دوستوں کی گود میں ڈالے یا دشمنوں کے خنجروں کے نیچے لٹائے۔ پھر ابراہیم نے اف نہیں کی، تابع فرمان ہو گیا نا، اس کو کہتے ہیں تابع داری۔ کہ آدمی اللہ کے ایسے تابع ہو جائے، پھر اللہ کی طرف سے
اچھے حالات آئیں یا برے حالات آئیں، یہ سب امتحان کا حصہ ہے، راحت آئے یا آفت آئے، خوشی آئے یا غمی آئے، پھر وہ اف نہ کرے۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ ابراہیم کی روشن سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، جب تابع فرمان ہونے کا اللہ نے ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے وعدہ کر دیا، پھر اللہ نے اگر نمرود کے آگ میں پہنچایا خوشی خوشی گئے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل آئے کہ میں آپ کی مدد کروں، کہا اللہ نے بھیجا، کہا نہیں خود آئے، کہا پھر نہیں، پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے اس آگ کے چخا کو، اس بہت بڑے الاؤ کو، جو بہت بڑی آگ تھی، دنیا کی بڑی آگ تھی اور اتنا روشن اور اتنا ہیٹ والا الاؤ تھا کہ کتنے دور کے فاصلے سے منجنیق کے ذریعے اس آگ میں ان کو پھینکا گیا، اتنے دور دور تک وہ آگ پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے آگ ان کافروں کے بغض کو اور ان کے دل کے اندر جو ابراہیم کی عداوت تھی اس کا اندازہ لگاؤ کہ کوئی چھوٹی موٹی آگ ان کے لیے نہیں لگائی، بہت بڑا الاؤ انہوں نے روشن کیا۔ وہاں اللہ نے بھیجا، وہاں گئے، بیٹے کی قربانی کا کہا، بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا، بیوی بچے کو ویرانے میں چھوڑنے کا کہا، پھر وہ کہا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے نا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ پھر اللہ نے جو تصرفات کی ابراہیم نے بسر و چشم قبول کیے۔ تو یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ پھر حالات، دنیا تو امتحان کی زندگی، یہ تو جنت نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا جنت نہیں ہے، دنیا میں غمی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، خوشگواری بھی آئے گی، ناگواری بھی آئے گی، آفت بھی آئے گی، راحت بھی ملے گی اور عروج بھی آئے گا، زوال بھی آئے گا، اچھے موافق حالات بھی آئیں گے، ناموافق حالات بھی آئیں گے، فاقہ مستی بھی آئے گی اور نعمتیں بھی ملیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کی طرح وہ اللہ کے ہر امتحان میں سرخرو ہو، وہ کسی موقع پہ جزا فضا نہ کرے، بے صبری نہ کرے، اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ جس طرح کے حالات بھی آئیں وہ وقتی حالات ہوں گے، گزر جائیں گے، لیکن ابراہیم کے اسوے کو وہ سامنے رکھے۔ تو یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ پہلے مسلمان کو جب اسلم کے لفظ سے اسلام کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے اسلمت سے اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو اندر داخل کر لیا، پھر اس نے کوئی چون چرا نہیں کی۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے یہ نمونہ ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ آئیڈیل ہے اور یہ سیمپل ہے انبیاء کی زندگی میں، حضرت ابراہیم کی زندگی میں۔ خود حضور کی سیرت میں دیکھیں کن کن حالات سے اللہ نے گزر گئے۔ حضرت یوسف کو دیکھیں، جیل میں اللہ نے پہنچایا، جیل میں صبر شکر سے، حوصلے ہمت سے سارا وقت گزارا، پھر اللہ نے تخت پہ بٹھایا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انبیاء کی روشن سیرتوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں کعبے کی بنا کا ذکر ہے اور مکے کے ویرانے میں مسجد حرام بنانے کا، اور پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ یا اللہ اس شہر کو آباد فرما دیں اور یہاں کی معیشت اور اقتصاد کا بھی انتظام فرمائے۔ جہاں زمین سے ایک تیغ نہیں اگتی، جہاں ریت ہی ریت ہے، ریتلا صحرا ہے، اس کے بارے میں ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں لوگوں کو آباد کر، میری نسل یہاں آباد ہو، یہ ایک متمدن شہر بنے، تیرا گھر آباد ہو اور پھر ان لوگوں کے روزی روٹی کا بھی منظم انتظام ہو۔ یہ ابراہیم کی دعا کا اثر ہے کہ وہاں باوجود اس کے کہ وہ زرعی زمین نہیں ہے، وہ زرخیز زمین نہیں ہے، وہاں سے کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن دنیا کی ساری نعمتیں وہاں پر مشرکین مکہ کو بھی مل رہی تھیں اور آج کے مسلمانوں کو بھی مل رہی ہیں۔ قرآن میں 21ویں پارے میں سورہ الإعراف قریش میں اللہ نے مشرکین پر اپنا یہ احسان جتلایا کہ بھائی یہ جو بے آب و گیاس سرزمین ہے، یہ عرب کا خطہ ہے، تم مکے سے اردا گرد اڑوس پڑوس کے قبائل کو دیکھو، فاقہ مستی کے شکار ہیں، بدامنی کے شکار ہیں، گاجر مولی کی طرح قبیلہ قبیلے کو کاٹ رہا ہے، لیکن تمہیں امن حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے، رزق روزی میں فراوانی حاصل ہے، تمہارے تجارتی قافلے امن اطمینان سے شام اور یمن اور فلسطین تک جاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کی قدر کرو۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ بھی دعا کی جب وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ یا اللہ یہ عمل ہمارا قبول کر۔ آدمی کوئی بھی نیکی کی توفیق آدمی کو حاصل ہو، اس سے گمنڈ نہ کرے، اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے، اللہ کا انعام سمجھے کہ اللہ نے توفیق دی۔ اللہ توفیق نہ دے تم نیکی کیسے کر لیتے؟ تو اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جس چیز کی آپ نے توفیق دی ہے یہ قبول کر ہم سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے نسل میں ایک نبی کی اور ایک امت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں کو بھی اپنا مسلمان بنا، اپنا مسلم بنا۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا لفظ ہے مسلم۔
ابراہیم مسلم تھے، پہلے مسلم تھے، اللہ نے ان کو مسلم بننے کا حکم دیا، وہ مسلم بن گئے اور اب اللہ کے دربار میں درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامل مسلمان اپنا بنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اپنا کامل مسلم ہم دونوں کو بنا، اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ اللہ اکبر! اس امت کا نام امت مسلمہ قرآن کا دیا ہوا نام ہے، ہمارے جد ابراہیم کا دیا ہوا نام ہے کہ ابراہیم نے یہ نام اس امت کو دیا، اور یہ امت اس ٹائٹل پہ فخر کرے۔ یہ قرآن کا دیا ہوا نام ہے، یہ ابراہیم کا دیا ہوا نام ہے۔ ہم نے آج کل اپنے لیے اور بہت سے ٹائٹل اپنا لیے، ان ٹائٹلوں کو چھوڑ جاؤ۔ جو ٹائٹل تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، جو تمغہ تمہارے رب نے تمہارے ماتھوں پہ تمہارے کاندھوں پہ سجایا ہے، جو تاج تمہارے سر پہ رکھا ہے امت مسلمہ ہونے کا، وہ امت بنے۔ اور مسلمان جب بھی امت پنے سے نکل کر اور گروہی، لسانی، نسلی تعارف اپنے بناتا ہے نا، تو یہ پھر منہ کی کھاتا ہے۔ عرب میں مصر والوں نے، شام والوں نے، عراق والوں نے ایک زمانے میں عرب قومیت کا نعرہ لگایا، جمال عبد الناصر کے دور میں، حافظ الاسد کے دور میں۔ پھر اللہ نے اسرائیل کے ہاتھوں ان کو ناکوں مٹی چٹوائی، 71 کی جنگ میں، 67 کی جنگ میں وہ حشر کیا ان مصریوں کا اور عراقیوں کا اور ان کا شامیوں کا، کہ ان کو پھر عرب قومیت کا نعرہ بھول گیا۔ جب انہوں نے عرب قومیت کا نعرہ لگایا تو باقی امت ان سے پیچھے ہٹ گئی کہ ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم عرب کے جھنڈے کے نیچے آج اپنے خارجہ اور داخلہ پالیسی چلائیں گے۔ اور حتیٰ کہ جمال عبد الناصر نے، مصر کے بادشاہ نے تو یہ گمراہانہ نعرہ اپنے قوم کو دیا، اللہ تعالیٰ اس سے نمٹے۔ اس نے اس قوم کو، اپنے قوم کو عرب قومیت کے نعرے کے نیچے منظم کیا، نوجوانوں کو غلط راستے پہ ڈالا، اور پھر اسرائیل کے ہاتھوں سے ان کی پٹائی ہوئی، تب ان کو عقل آئی، ان کی آنکھیں کھلی۔ تو اس نے یہ نعرہ مصر کو دیا تھا کہ نحن ابناء فرعون، کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں۔ وہ فرعون کی اولاد ہونے پہ فخر کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اسرائیل کے ہاتھوں سے ان کو پٹائی کرائی، پھر فرعون کی اولاد ہونا ان کو بھول گیا۔ تو مسلمان جب بھی امت مسلمہ کا ٹائٹل چھوڑ کر کوئی اور ٹائٹل اختیار کرتا ہے، پھر قدرت کی دیوال لاٹھی حرکت میں آتی ہے اور اس کو وہ سبق سکھاتی ہے کہ وہ پھر سارے نعرے بھول جاتا ہے۔ آج مسلمان ملکوں میں غیروں کی سازشوں سے قومیت کے، لسانیت کے، نسلیت کے، عصبیت کے نعرے اٹھتے ہیں۔ کہیں سندھی پٹھان کا نعرہ، کہیں پنجابی پختون کا نعرہ، کہیں مہاجر غیر مہاجر کا نعرہ، اور کہیں بلوچی کا نعرہ۔ یہ نعرے ہمیشہ امت کے لیے ناسور بنتے ہیں۔ امت مسلمہ بن کے رہے۔ ساری امت ایک امت ہے اور ایک جماعت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح، کہ جسم کے ایک عضو میں جب تکلیف اٹھتی ہے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو پوری امت مسلمہ خواہ مشرق میں رہتی ہو یا مغرب میں رہتی ہو، جسد واحد کی طرح ایک جھنڈے کے نیچے، ایک کلمے کی ماننے والی، ایک نبی کی ماننے والی، ایک قرآن کی ماننے والی بنے۔ مشرق کے مسلمان کے دل، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو مغرب کا مسلمان اس کی ٹیسیں اپنے دل میں محسوس کرے، یہ اس کی ایمان کی شناخت ہونی چاہیے۔ کابل کے مسلمان کو کانٹا چبھے تو پنڈی کا مسلمان اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے۔ یہ امت بنا ہے اور یہ ابراہیم نے دیا ہے اور اس کی ابراہیم نے دعا کی اور حضور نے یہ چیز ہمیں دی تھی۔ اور یہ چیز جب تک مسلمانوں میں رہی، مسلمان دنیا کے سپر پاور بن کے رہے۔ 1000 سال تک ان کی خارجہ پالیسی ساری دنیا پہ چھائی رہی۔ ویٹو پاور دنیا کی ان کے پاس تھی، سلطنتوں کے، قوموں کے امن جنگ کے فیصلے ان کے ہاں ہوتے تھے۔ لیکن یہ امت پناہ جب مسلمانوں سے نکلا، پھر مسلمان ایک منتشر گروہ بن گئے اور ڈیڑھ بکریوں کی طرح ہو گئے۔ تو یہ فرمایا کہ ایک امت مسلمہ پیدا فرما اور ہمیں ہمارے حج کے مناسک سکھا، اور اے اللہ اس امت میں، جس امت کی ہم دعا کر رہے ہیں، پھر ایک نبی پیدا فرما جو ان لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور تیرے احکام کی ان کو تعلیم دے اور ان کی پاکی کرائے۔ تو یہ نبوت کے 3 مقاصد بیان کرے، آیت کی تلاوت، نبوت کے 3 مقاصد اس آیت میں، اور آگے ایک اور آیت میں بیان ہوئے ہیں کہ نبی جو مبعوث ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 مقاصد کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں کہ ایک وہ امت کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور آیات کی تلاوت وراثت میں چھوڑ دی گئی ہیں۔ آج بھی آیات کی تلاوت تراویح میں مسلمان کرتا ہے اور نماز میں کرتا ہے اور انفرادی طور پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ عبادت ہے بہت بڑی، اور اس دین کا بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا عمل ہے، حضور کے مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جب ترجمان آیا تو خالی تلاوت کا کیا فائدہ؟ خالی تلاوت کا بھی بھائی بہت بڑا فائدہ ہے، یہ خود ایک عبادت ہے۔ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس نیکی کے علاوہ خود تلاوت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اسے دل کا زنگ اترتا ہے۔
حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ تلاوت سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے الفاظ میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ خود حضور نے اس آیتوں کی تلاوت کی، کافروں کے سخت دل موم کیوں بنے؟ حضور کی تلاوتیں سن سن کے، اور حضور کے صحابہ کی تلاوتیں سن کے سخت سے سخت دل موم ہوئے۔ ابتدائی مسلمان جو حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ پڑھ لیں، ان کی بہن نے تلاوت ہی تو کی تھی نا، تو وہ تلوار لے کے قتل کے ارادے سے آئے تھے حضور، نعوذ باللہ، لیکن پھر ان کا دل موم ہوا اور پھر وہ مرید بن کے گئے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ قرآن نے دلوں کو موم کیا، عرب کے اور مکہ کے قریش کے سخت سے سخت لوگوں کے دلوں کو موم کیا۔ ہاں، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، ورنہ بڑے بڑے صحابہ کے واقعات ہیں، کس طرح قرآن کی آیات سن سن کر وہ مسلمان ہوئے۔ بعد کے امت کے بعد کی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ بڑے سے سخت جو منکر تھے، نافرمان لوگ تھے، وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت سن کر وہ راہ راست پر آئے۔ بڑے بڑے محدثین ایسے ہوئے، اولیاء اللہ ایسے ہوئے، کوئی ابتدا میں ڈاکو تھا، کوئی کچھ تھا، قرآن کی آیات کی تلاوت کسی سے سنی اور ہدایت پر آ گئے۔ عشرت محمد نیدل لاڑ لیتے کرنا شو وہ زمانے پیلو لگا تھا نہ درد چلو ہمارا بیس میں اندارا نا۔ اس کے بعد فرمایا یہ ابراہیم کی جو ملت ہے، جو دین ہے، جو انبیاء سب انبیاء اسی ملت کے مطابق آئے، تو بہت بڑا بیوقوف ہوگا وہ آدمی جو ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کی روشن تعلیمات سے انحراف کرے اور کوئی اور طریقہ، کوئی اور ازم، کوئی اور نظام اپنے لیے پسند کرے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے، ان کے طریقے سے منحرف تو وہی ہوتا ہے جس نے اپنی نفس کو حماقت میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو دین ہے، توحید، رسالت، قیامت، یہ سب انبیاء کی تعلیم تھی، سب انبیاء نے امتوں سے اسی کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر لانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی اور ابراہیم کے پوتے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ بائبل میں انہوں نے تحریف کر کے یہ بات ڈالی کہ ہم یہ جو کام کرتے ہیں، بہت سے ان کے جو شرکی اور گمراہی کے کام تھے، ان کو اپنے نبیوں کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہمارے نبیوں نے ہمیں اس کی وصیت کی ہے۔ حضرت یعقوب نے، بنی اسرائیل نے ہمیں ان باتوں کی وصیت کی ہے۔ قرآن میں وہ تردید کر دی، ان کی وہ خوش فہمی یا مغالطہ یا تلبیس دور کر دی کہ حضرت یعقوب نے یہ وصیت کبھی بھی نہیں کی تھی، یہ تم نے خود تورات میں، بائبل میں یہ باتیں شامل کی ہیں، انٹر کی ہیں۔ تو آگے اس کا ذکر ہے کہ سب انبیاء نے اسی دین کی وصیت، اور خود ابراہیمی سلسلے کے انبیاء نے، حضرت ابراہیم نے، اسحاق نے، اسماعیل نے، یعقوب نے اسی دین کی وصیت، توحید، رسالت، قیامت کی وصیت، اللہ کو ایک ماننے کی وصیت، اللہ کی عبادت کرنے کی وصیت مرتے مرتے اپنے اولاد کو کر کے گئے ہیں کہ اسی پر رہنا ہے تم نے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے پیارے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چھانٹ لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے ہرگز نہیں مرنا مگر اسلام پر، یعنی ساری زندگی اسلام پر تم نے قائم رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس کا ترجمہ اگر ہم اپنے محاورے میں کریں تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون کا ترجمہ یہ کریں گے کہ تم نے مرتے مرتے اس کو نبھانا ہے، تم نے مرتے دم تک اس کو نبھانا ہے، اور اس میں تم نے جینا مرنا ہے، اس کلمے پر، اس توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، اللہ کی الوہیت، معبودیت، ربوبیت کو ماننے پر، شرک سے بیدار ہونے، معبودان باطلہ کی نفی کرنے پر، اللہ کی عبادت کرنے پر، اللہ کے انبیاء کے احکام پہ چلنے پر، ظلم، زیادتی، تکبر، اطراحت، فساد، سرکشی، اس سے بچنے پر تم نے قائم رہنا ہے، جو ملت ابراہیمی کی تعلیمات ہیں، تو یہ اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے۔ اور جو حضرت یعقوب کے بارے میں یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ غلط ہیں، اور قرآن کے یہاں اسلوب دیکھیں، اسلوب کتنا پیارا ہے۔ قرآن مخاطب کر رہا ہے
हम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल-मौत कि ए लोगों क्या तुम उस मौके पर मौजूद थे। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और तहमतें हज़रत याकूब पर लगाते हो कि हम जो फलां काम करते हैं ये भी हमारे जद याकूब ने हमें तालीम किया था, ये इसराइल ने अपनी औलाद को इस बात की वसीयत की थी, तुम झूठ बोलते हो, ये बातें तुमने ख़ुद दाखिल की हैं, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है क्योंकि याकूब की वफ़ात के वक़्त तुम मौजूद नहीं थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह ताला ख़बर देते हैं, अलीम ख़बीर ज़ात कुरान में वही के ज़रिए बताते हैं कि याकूब तो मरते मरते क्या कह के गए हैं, मरद मौत में मुब्तला हैं और चारपाई पर आखिरी घड़ियाँ हैं, अपने औलाद को जमा करते हैं, बेटों को बुलाते हैं। उस वक़्त क्या कहते हैं, कुरान उस वक़्त की मंजरकशी करता है, हम कुंतुम शुहदा कि लोगों क्या तुम वहाँ मौजूद थे, हज़रत याकूब अल-मौत याकूब की मौत का वक़्त आ पहुँचा, इज़ क़ाल लिबनी जब याकूब ने अपने बेटों से कहा, माता बुदून मिन बादी किसकी पूजा पाठ करोगे, किसको मानोगे, किसकी मानोगे, किसकी इबादत करोगे मेरे बाद। क़ालू नाबुदु तो कहने लगे कि हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके बाप इब्राहीम के माबूद की और इस्माईल के माबूद की और इसहाक़ के माबूद की, इलाहुन वाहिदा जो एक ही माबूद था, व नहनु लहू मुस्लिमून और हम उसी अल्लाह के ताबे फरमान बन के रहेंगे, उसी के हुक्म को मानेंगे, उसी को अपना रब खालिक मालिक राज़िक माबूद इला मानेंगे और नफ़ा नुकसान का इख्तियार उसी के हाथ में रखेंगे, उसी को हाजित रवा मुश्किल कुशा मानेंगे और उसी की बात मानेंगे, उसी की तालीमात को सर आँखों पे रखेंगे, उन्हीं को अपनाएंगे। उसी अल्लाह की के कहे पर हम चलेंगे, उसके ताज़े फरमान बन के रहेंगे, उसके मोमिन मुस्लिम बन के रहेंगे। ये तालीमात थी, ये आलमगीर गुमराही जो यहूदियों ने ईसाइयों ने फैलाई कि हमारे बड़ों ने ये हुक्म दिया, ये हुक्म दिया, जो अपनी पूरी तारीख़ में इन्होंने गलत तालीमात और अपने वो ख्वाहिशात मबनी नज़रियात इम्पोर्ट की और आज भी ये इसको चल रहे हैं। कुरान में इसकी जरूरत आती है। अब आगे कुरान अपने एक उसूल का ऐलान करता है कि हर आदमी को अपनी नेकी अपना ईमान का काम आएगा, किसी को दूसरे का ईमान और नेकी काम नहीं आएगी। तो तुम अम्बिया की औलाद हो, अल्लाह ने तुम्हें फजीलत बख्शी, इस खुशफहमी में न रहना कि तुम कुफ्र भी करो और ईमान के दायरे से निकल भी जाओ, फिर भी इन लोगों की जो अल्लाह के यहाँ मकाम मर्तबा तुम्हें काम आएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनको उनका ईमान काम आएगा, तुम्हें तुम्हारा ईमान काम आएगा। हाँ, ईमान के बाद जब ईमान तुम्हारे अंदर होगा, फिर अगर अल्लाह की इजाज़त से गुनाहगारों की अम्बिया सिफारिश करें, वह